جاگتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو میرا سلام۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نارول۔ تو دوستو، آج آپ کو ایک بہت ہی خوبصورت اور پیارا عجیب و غریب واقعہ سنانے جا رہا ہوں۔ دوستو، ایک ملک میں حکمران بنانے کا عجیب و غریب اور انوکھا طریقہ تھا۔ وہ ہر سال کے پہلے دن اپنا ایک بادشاہ بدل لیتے تھے۔ سال کے آخری دن جو بھی سب سے پہلے ملک کی حدود میں داخل ہوتا تو اسے اپنا نیا بادشاہ منتخب کر لیتے تھے۔ موجودہ بادشاہ کو علاقہ غیر یعنی ایک ایسی جگہ چھوڑ آتے جہاں صرف سانپ اور بچھو وغیرہ رہتے تھے، اور وہاں پر کھانے پینے کے لیے بھی کچھ موجود نہیں تھا۔ اگر تو وہ سانپ بچھوؤں سے کسی نہ کسی طریقے سے بچ جاتا تو بھوک اور پیاس اسے مار دے۔ نہ جانے کتنے ہی بادشاہ ایسے ہوئے جو ایک سال کی بادشاہی کے بعد علاقہ غیر میں جا کر مر کھپے۔ اب کی بار ملک میں داخل ہونے والا شخص دور دراز علاقے سے لگ رہا تھا۔ لوگوں نے آگے بڑھ کر اس کو مبارکباد دی، اسے بتایا کہ آپ کو اس ملک کا بادشاہ چن لیا گیا ہے، اور اسے بڑے اعزاز کے ساتھ محل میں لے گئے۔ وہ حیران بھی ہوا، چکنا بھی ہوا اور خوش بھی ہو گیا۔ تخت پر بیٹھتے ہی اس نے پوچھا کہ مجھ سے پہلا بادشاہ کہاں گیا؟ تو درباریوں نے اسے اس ملک کا قانون بتایا کہ ہر بادشاہ کو سال بعد جنگل میں چھوڑ دیا جاتا ہے اور نیا بادشاہ چن لیا جاتا ہے۔ یہ بات سنتے ہی وہ چکنا اور پریشان ہو گیا، لیکن پھر اس نے اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے کہا کہ مجھے اس جگہ پر لے جاؤ جہاں تم پہلے بادشاہ کو چھوڑ کر آتے ہو۔ درباریوں نے سپاہیوں کو ساتھ لیا اور بادشاہ سلامت کو وہ جگہ دکھانے جنگل میں لے گئے۔ بادشاہ نے اچھی طرح اس جگہ کا جائزہ لیا اور واپس آ گیا۔ اگلے دن اس نے سب سے پہلے اپنے درباریوں کو یہ حکم دیا کہ محل سے علاقہ غیر کی جانب ایک سرسبز و شاداب راستہ بنایا جائے اور اس جگہ کے بیچوں بیچ ایک ایسی رہائش گاہ تعمیر کی جائے جس میں ہر قسم کی سہولت میسر ہو، دنیا کی ہر قسم کی آسائش موجود ہو، اور اس کے ارد گرد خوبصورت باغ لگائے جائیں، اور وہاں سے موذی بچھوؤں اور سانپوں کا بھی خاتمہ کر دیا جائے۔ بادشاہ کے حکم پر عمل ہوا اور تعمیل شروع ہو گئی۔ کچھ ہی عرصہ میں سڑک اور محل وغیرہ بن کر تیار ہو گئے۔ ایک سال پورا ہوتے ہی بادشاہ نے درباریوں سے کہا کہ اپنی رسم پوری کرو اور مجھے وہاں چھوڑ کر آؤ جہاں تم پہلے بادشاہوں کو چھوڑ کر آتے ہو۔ درباریوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اس سال یہ رسم ختم ہو گئی ہے کیونکہ ہمیں ایک عقل مند بادشاہ مل گیا ہے۔ وہاں تو ہم ان بیوقوف بادشاہوں کو چھوڑ کر آتے تھے جو ایک سال کی بادشاہی کے مزے میں باقی کی زندگی کو بھول جاتے اور اپنے لیے کوئی انتظام نہیں کرتے تھے، لیکن آپ نے عقل مندی کا مظاہرہ کیا کہ آنے والے وقت کا خیال رکھا اور عمدہ بندوبست فرما لیا۔ ہمیں ایسے ہی عقل مند بادشاہ کی ضرورت تھی۔ اب آپ آرام سے ساری زندگی ہم پر حکومت کیجیے۔ تو دوستو، اس انوکھے ملک کا نام دنیا ہے، اور وہ نیا بادشاہ میں اور آپ ہیں، اور وہ علاقہ غیر ہماری قبر ہے۔ اب آپ فیصلہ خود کر لیجئے کہ کچھ دن بعد ہمیں بھی یہ دنیا والے ایک ایسی جگہ پر چھوڑ کر آئیں گے۔ کیا ہم نے عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنا محل اور باغات تیار کر لیے ہیں، یا بیوقوف بن کر اسی چند روزہ زندگی کے مزوں میں لگے ہوئے ہیں اور دنیاوی زندگی کی ایک مخصوص مدت شاہی انداز سے گزار کر ضائع کر رہے ہیں؟ ذرا سوچئے۔ آج بھی ہمارے پاس ابھی بھی کرنے کے لیے بہت کچھ ہے، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ پھر پچھتاوے کی مہلت بھی نہیں ملے گی۔ اللہ ہم سب کو اپنی آخرت کی خوب سچی محنت فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔